بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر گفتگو اس بارے میں چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس میں باب نمبر 56 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب حق الجار، یعنی پڑوسی کے حق کی اہمیت، اس بارے میں یہ عنوان ہے، اور اسی حوالے سے حدیث کے جس کا نمبر ہے 103، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل ہم یہ حدیث مکمل پڑھ چکے ہیں، اور تاکہ ربط برقرار رہ سکے تو انتہائی مختصر یہ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص 10 عورتوں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ معمولی ہے اور کم ہے بنسبت اس کے کہ اگر کوئی انسان پڑوسی کے گھر کی کسی خاتون کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے، اور مزید یہ کہ اگر کوئی انسان 10 گھروں میں چوری کرتا ہے تو یہ معمولی ہے اور کم ہے بنسبت اس کے کہ اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بعض اوقات ایک ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کرنے والا جو انسان ہے، اس انسان کی جو کیفیت ہے اور جو اس کی صورتحال ہے، تو اس صورتحال کی وجہ سے اسی ایک گناہ کے مرتکب 2 جدا جدا افراد کے لیے اللہ کے ہاں جو سزا ہے اور جو پکڑ ہے وہ بھی جدا جدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو ہم ایک حدیث بیان کر رہے تھے اسی حوالے سے تاکہ یہ بات مزید واضح ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالی ان کی جانب رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، اور ان تینوں میں سے سب سے پہلا شخص وہ انسان جو بڑھاپے میں زنا کرے، اور دوسرا وہ جو کہ بادشاہ ہے لیکن پھر اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ بڑھاپے میں تو جب انسان کے قوا اور اس کے اعصاب ویسے ہی کمزور پڑ چکے، پھر یہ برائی کا ارتکاب، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ تو انتہائی اور زیادہ بہت بڑھ کر یہ برائی اللہ کے ہاں اسے تصور کیا جائے گا۔ اور جو بادشاہ ہے اسے نہ کسی کا خوف ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی اسے کوئی اپنی جھوٹی شان دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس کی تو پہلے ہی بڑی نرالی شان ہے کہ سبھی کا وہ بادشاہ ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ والعائل المستکبر، کہ وہ تنگ دست اور فقیر الحال قسم کا انسان کہ جو تکبر دکھاتا ہے، کہ تکبر اور یہ غرور اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کا یہ رویہ اور یہ مظاہرہ، یقیناً یہ تو ہر ایک کے لیے بہت ہی بری بات ہے، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے یہ کہ انسان تکبر دکھایا کرے، بد اخلاقی دکھایا کرے، وہ کوئی بھی ہو، وہ امیر ہو یا وہ کوئی فقیر ہو۔ لیکن بہرحال جو کوئی امیر ہے، مالدار انسان ہے، اللہ نے خوشحالی سے نوازا ہے، اور یہ کہ بہت زیادہ اس کے پاس مال و اسباب ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو شاید ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو جائے، اور اس مال و دولت کی وجہ سے شاید اس کی گفتگو میں، اس کے رویے اور سلوک میں، اور اس کے معاملات میں، اس کی رفتار و گفتار میں شاید کبھی غرور اور تکبر کی جھلک نمایاں ہونے لگے، کیونکہ سبب موجود ہے۔ غرور ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن شاید کبھی غرور کی جھلک نظر آ جائے کہ آخر بڑا مالدار انسان ہے، امیر کبیر آدمی ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس وہ شخص جو کہ
فقیر ہے، مفلوک الحال ہے، فقر و فاقے کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے، غریب ہے، مگر اس کے باوجود مزاج ہے جناب کا بگڑا ہوا، غرور دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ یوں بات چیت کرتا ہے، گفتگو کیا کرتا ہے، اور رویہ اس کا ایسا ہے کہ گویا خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر اور کمتر تصور کیا کرتا ہے، کہ تکبر کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر تکبر دکھاتا ہے۔ تو یہ جو 3 افراد جن کے بارے میں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور جیسا کہ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے کوئی رحمت کے انداز میں گفتگو فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی جانب کوئی رحمت کی نگاہ ڈالیں گے۔ تو ان 3 افراد میں سب سے پہلے اس شخص کا تذکرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بڑھاپے میں زنا کا ارتکاب کرے تو ایک ہی گناہ ہے، لیکن جو سزا ہے وہ مختلف افراد کے لیے مختلف حیثیتوں کی وجہ سے وہ سزا مختلف ہے اور جدا جدا ہے۔ تو جیسا کہ یہاں جو اصل حدیث جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 10 جگہ زنا کرے وہ کم ہے، اس کا گناہ کم ہے بنسبت اس کے کہ انسان پڑوسی کے گھر کی کسی خاتون کے ساتھ اگر کوئی زنا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور بہت اہم ترین حدیث ناظرین کرام اسی حدیث کے ساتھ اور اسی موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے، تاکہ یہ گفتگو مزید واضح ہو جائے اور دل نشیں ہو سکے یہ بات، کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فقال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان کو یہ زندگی اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا رزق اور یہ ہر نعمت اور یہ صحت جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے یہ سب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے باوجود انسان جب عبادت کا معاملہ ہو تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا کرے، اور اس کے بعد دریافت کیا گیا کہ ثم ایو، یعنی اللہ کے رسول اس کے بعد یعنی اللہ کے ساتھ شرک کے بعد پھر کون سا گناہ ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد یہ ہے کہ تم بھوک اور فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالو، کہ یہ سوچ کر کہ یہ میری اولاد، یہ میرا بچہ، یہ کھائے گا کہاں سے، اس خوف کی وجہ سے تم اپنی اولاد کا خون کر ڈالو، کہ گویا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ اور اس کے بعد دریافت کیا گیا کہ ثم ایو، یعنی اس کے بعد ارشاد فرمائیے اے اللہ کے رسول کہ وہ کون سا گناہ ہے جو کہ شرک کے بعد اور خوف اور اس فقر و فاقے کے خوف کی وجہ سے اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے تو ان 2 گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تزنی بحلیلت جارک، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ تو ناظرین کرام وجہ یہی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے پڑوسی کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کا مال روپیہ پیسہ اور یہ کہ اس کی جو حرمتیں ہیں انسان ان تمام چیزوں کی حفاظت کیا کرے،
انسان اپنے پڑوسی کی عزت و آبرو کا بھی محافظ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال و اسباب کا بھی محافظ ہو اور خیال رکھے، نگرانی کرے، اور وہ انسان اگر وہ پڑوسی اگر کہیں گھر سے باہر ہے تو وہ مطمئن ہو کہ میرے اہل و عیال، میری عزت و حرمت اور میرے بیوی بچے اور میرا گھر اور میرے گھر میں وہ مال و متاع اور وہ اسباب و سامان، انشاءاللہ اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، کیونکہ میرا پڑوسی وہاں موجود ہے، وہ نگرانی کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر یہ انسان اپنے پڑوسی کی وہ جو عزت ہے اور وہ جو عصمت ہے اس کی حفاظت کی بجائے خود ہی لٹیرا بن بیٹھا، اور اس کا جو مال و اسباب ہے گھر میں رکھا ہوا اس کی حفاظت اور نگرانی کی بجائے خود ہی اسے لوٹ لیا ہے، چوری کر لی ہے، تو برائی ہے۔ لیکن اگر محافظ خود لٹیرا بن گیا تو یقیناً معاملہ بہت زیادہ مختلف ہو گیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، کہ جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں ناظرین کرام۔ اور آگے اس کے بعد ہمارے سامنے اس کتاب الادب المفرد میں باب نمبر ہے 57 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب یبدأ بالجار، کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کچھ ہدیہ تحفہ وغیرہ دینے کا معاملہ ہے تو ایسے میں ابتدا کیا کرے اپنے پڑوسی سے، کہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے یا اور کوئی ہدیہ تحفہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں اور غیروں کی بجائے وہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرے اور اسی سے ابتدا کیا کرے۔ تو یہ ہمارے سامنے حدیث نمبر ہے 104۔ فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مسلسل وصیت فرماتے رہے، یعنی انتہائی تاکید کے ساتھ حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بھی مقرر فرما دیں گے، یعنی اس قدر تاکید پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید جس طرح انسان کی وفات کے بعد جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کے وارث ہوا کرتے ہیں، تو شاید پڑوسی کو بھی یوں اسی طرح وارثوں میں شامل کر لیا جائے گا کہ اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا کہ جس طرح وارثوں کا حق ہوا کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ حدیث اس سے قبل بھی گزر چکی ہے، وہاں اس کا نمبر تھا 101 اور یہاں اس کا نمبر ہے 104، اور وہاں اس باب کا عنوان قائم فرمایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب الوصاۃ بالجار، یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں وصیت۔ چونکہ اس حدیث میں وصیت کا لفظ آیا ہے کہ جبریل امین مجھے وصیت کرتے رہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کی مناسبت سے وہاں بھی درج فرمائی تھی۔ اور یہاں چونکہ باب کا عنوان ہے کہ ابتدا کی جائے پڑوسی سے اگر ہدیہ تحفہ دینے کا معاملہ ہے، تو یہاں دوبارہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے، اس لیے کہ جب کچھ لینا دینا ہے، پڑوسی کو کچھ ہدیہ پیش کرنا ہے، تو سب سے پہلا حق پڑوسی کا ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید فرماتے رہے۔ تو چونکہ اس باب کے ساتھ بھی مناسبت ہے اور اس باب کے ساتھ بھی مناسبت ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہاں اس حدیث کو روایت کیا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، جبکہ یہاں اس موقع پر راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
تو راوی بھی جدا جدا ہو گئے اور باب بھی مختلف ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دوبارہ یہاں ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام آگے یہ حدیث نمبر ہے 105. فرمایا کہ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما انه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، یعنی ان صحابی سے کہ جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ان سے روایت کرتے ہوئے یہ راوی یوں کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کی ایک بکری ذبح کی گئی. کوئی موقع ہوگا، دعوت ہوگی یا جو بھی، بہرحال ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی. اور تب اس موقع پر یہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ بار بار اپنے خادم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ بار بار یوں ارشاد فرمانے لگے، اس خادم کی طرف متوجہ ہو کر اسے دریافت فرمانے لگے کہ اہدیت لجارنا الیہودی اہدیت لجارنا الیہودی، یعنی وہ جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے، کیا اس بکری کے گوشت میں سے تم نے اسے کچھ ہدیہ پہنچایا ہے؟ بار بار اس سے پوچھنے لگے کہ وہ جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اسے بھی کچھ دیا ہے یا یہ کہ چھوڑ دیا ہے تم نے اسے. اور اس کے بعد مزید یوں بھی فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے مسلسل تاکید فرماتے رہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار مقرر کر دیا جائے گا. ناظرین کرام، اس حدیث کے بارے میں کچھ مزید ابھی گفتگو باقی ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.